بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں صنعت و زراعت۔ آج ہم اس سبق کی کریں گے ایکسرسائز، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے سوال کو۔ سبق صنعت و زراعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی گڈ کے نشان سے کریں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اور ان کے نیچے چار آپشنز موجود ہیں۔ سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے درست آپشن کو ہم ٹک کر دیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی پہلی سٹیٹمنٹ کو۔ الف، قدیم زمانے میں زراعت کے پرانے طریقے، اس کے نیچے چار آپشنز موجود ہیں، درست آپشن کو ہم ٹک کریں گے۔ نمبر 1 مستعمل تھے، نمبر 2 رائج تھے، نمبر 3 جاری تھے، نمبر 4 قائم تھے۔ جی پیارے بچوں، تو درست آپشن کون سی ہے؟ اس کی درست آپشن ہے ہمارے پاس رائج تھے۔ قدیم زمانے میں زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ آئیے تو اب اگلی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے، سائنسی ترقی کی بدولت کس میں انقلاب آیا؟ جی پیارے بچوں، یہاں پہ بھی ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں، درست آپشن کو ہم ٹک کریں گے۔ آپشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 زرعی میدان میں، نمبر 2 زرعی دنیا میں، نمبر 3 زرعی شعبے میں، نمبر 4 زرعی فارم میں۔ یہاں پہ درست آپشن کون سی ہے ہمارے پاس؟ درست آپشن ہے زرعی دنیا میں۔ سائنسی ترقی کی بدولت کس میں انقلاب آیا؟ زرعی دنیا میں۔ اگلی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ جیم، فارم کی سیر کرنے کے لیے ایک مقرر کی گئی۔ جی پیارے بچوں، کیا مقرر کی گئی تھی؟ آپشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کمیٹی، نمبر 2 ٹیم، نمبر 3 گاڑی، نمبر 4 تاریخ۔ تو ان میں سے درست آپشن کون سی ہے؟ درست آپشن ہے ہمارے پاس نمبر 4 تاریخ۔ فارم کی سیر کرنے کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ آئیے تو اب اگلی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ دال، بچے کن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے؟ جی پیارے بچوں، بچے کن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے؟ یہاں پہ ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں، درست آپشن کو ہم ٹک کریں گے۔ آپشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 بغیر موسم کی سبزیوں کو، نمبر 2 بغیر موسم کے پھلوں کو، نمبر 3 جدید زرعی مشینوں کو، اور نمبر 4 سرسبز کھیتوں کو۔ جی تو یہاں پہ درست آپشن کون سی ہے؟ درست آپشن ہے نمبر 1 بغیر موسم کی سبزیوں کو۔ بچے بغیر موسم کی سبزیوں کو دیکھ کر ششدر یعنی حیران رہ گئے۔ آئیے تو اب اگلی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہے، ہارویسٹر مشین کتنے آدمیوں کا کام کرتی ہے؟ جی پیارے بچوں، ہارویسٹر مشین کتنے آدمیوں کا کام کرتی ہے؟ آپشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 2 آدمیوں کا، نمبر 2 درجنوں آدمیوں کا، نمبر 3 20 آدمیوں کا، نمبر 4 سینکڑوں آدمیوں کا۔ تو یہاں پہ درست آپشن کون سی ہے؟ درست آپشن ہے نمبر 4 سینکڑوں آدمیوں کا۔ ہارویسٹر مشین سینکڑوں آدمیوں کا کام کرتی ہے۔ آئیے تو اب اگلی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ واؤ، بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ ہائے کار کو دیکھ کر کیا ہوئے؟ آپشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 خوش ہوئے، نمبر 2 محظوظ ہوئے، نمبر 3 حیران ہوئے، نمبر 4 مسرور ہوئے۔ جی بچوں، تو درست آپشن کون سی ہے؟ یہاں پہ درست آپشن ہے ہمارے پاس محظوظ ہوئے۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ ہائے کار کو دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ آئیے تو اب اگلی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ زے، ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر کرتے تھے۔ جی پیارے بچوں، اس کے نیچے بھی ہمارے پاس چار آپشنز موجود ہیں، درست آپشن کو ہم ٹک کریں گے۔ 1 بھروسہ، نمبر 2 امید، نمبر 3 انحصار، نمبر 4 اعتبار۔ تو یہاں پہ درست آپشن کون سی ہے؟ یہاں پہ درست آپشن ہے ہمارے پاس نمبر 3 انحصار۔ ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے۔ آئیے تو اب اس مشق کے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کے آگے دو آپشنز بھی موجود ہیں درست اور غلط کی۔ تو سٹیٹمنٹ اگر درست ہے تو ہم درست کو ٹک کریں گے، اور اگر غلط ہے تو غلط کو
ٹک کر دیں گے، یعنی ہم یہاں پہ ان بیانات کا بتائیں گے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ پہلی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ الف، ملکوں کی ترقی و خوشحالی کا انحصار زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ جی پیارے بچوں، درست ہے یا غلط ہے؟ تو یہ سٹیٹمنٹ بالکل درست ہے۔ ملکوں کی ترقی و خوشحالی کا انحصار زراعت و صنعت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اب بے کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے، بنیادی طور پر پاکستان ایک صنعتی ملک ہے۔ جی پیارے بچوں، تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے درست نہیں ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان ایک صنعتی نہیں بلکہ زرعی ملک ہے، تو ہم یہاں پہ غلط کو ٹک کریں گے، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ اگلی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے طریقے رائج ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ بھی سٹیٹمنٹ غلط ہے، کیونکہ اب ہمارے ہاں زراعت کے پرانے نہیں بلکہ نئے طریقے رائج ہو چکے ہیں، مشینیں آ گئی ہیں جو کام کر رہی ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم غلط کو ہی ٹک کریں گے۔ اگلی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، گنے سے چینی، گڑ، میدا اور سوجی بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ گنے سے چینی اور گڑ بنتا ہے، میدا اور سوجی نہیں بنائی جاتی، تو یہاں پہ ہم غلط کو ٹک کریں گے۔ اگلی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو یہ بالکل درست ہے۔ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی، یعنی پہلے پانی جو دستیاب نہیں ہوتا تھا، اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، تو اس کو ہم درست کو ٹک کر دیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہماری بالکل درست ہے، درست۔ آئیے تو اب اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ کالم الف میں الفاظ دیے ہوئے ہیں اور کالم بے میں بھی الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں موجود متعلقہ الفاظ سے ہم ملا دیں گے۔ کالم الف میں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس زراعت، اور اس سے متعلقہ لفظ کالم بے میں موجود ہے صنعت۔ زراعت، صنعت۔ اس سے اگلا لفظ ہے جراثیم کش، اور جراثیم کش سے متعلقہ لفظ اگلے کالم میں موجود ہے ادویات۔ جراثیم کش، ادویات۔ اس سے اگلا لفظ ہے زرعی فارم، اور زرعی فارم سے متعلقہ لفظ اگلے کالم میں کالم بے میں موجود ہے ماڈل، تو زرعی فارم کو ہم ماڈل سے ملائیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے استاد، اور استاد سے متعلقہ لفظ ہمارے پاس اگلے کالم میں موجود ہے رہنمائی، تو استاد کو رہنمائی سے ملا دیں گے۔ اس سے اگلا لفظ ہے پھونک، اور کالم بے میں اس سے متعلقہ لفظ موجود ہے ایندھن، تو پھونک کو ہم ایندھن سے ملا دیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھی ہماری کالم میچنگ ایکسرسائز، ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔